بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ پیچھے ذکر فرمایا تھا کہ یہودیوں کے سلسلے میں ذکر فرمایا تھا کہ یہودی کس طریقے پر نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا بہانہ تراشا ہوا تھا، نبیوں کو نہ ماننے کا اپنا بہانہ تراشا ہوا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، اور پھر قیامت قائم ہوگی، اور پھر جنت دوزخ کا سلسلہ ہوگا۔ تو اس کو اس لیے ذکر فرما رہے ہیں اس موقع پر کیونکہ یہودی جو کچھ ان کا طرز عمل تھا، بار بار یہ بتایا جا چکا ہے مختلف مواقع پر کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو دنیا سے بہت محبت تھی۔ تو دنیا سے محبت ہونے کی وجہ سے ان میں مال کی محبت تھی، ان میں عہدوں اور عزت کی محبت تھی، اور اسی وجہ سے وہ نبیوں کو نہیں مانتے تھے، نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، کیونکہ نبی جو تعلیمات لاتے تھے، ان کے خیال میں ان تعلیمات کو ماننے کی صورت میں ان کی اجارہ داری اور ان کی چودراہٹ میں فرق آتا تھا، اس لیے وہ نبیوں کو نہیں مانتے تھے اور ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو گویا اصل جو جڑ تھی اور اصل جو بیماری تھی وہ تھی دنیا سے محبت۔ تو اس لیے یہاں پر موت کو یاد دلایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں موت تو سب کو آنی ہے، اور دنیا سے محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو آنی جانی ہے۔ تو فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ سادہ سا مفہوم تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، لیکن اس کی حقیقت میں دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے۔ عام طور سے اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں لوگ کہ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایسا ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ صحیح یہ ہے کہ ہر نفس کو موت چکھنی ہے، جیسے کوئی آدمی کھانا چکھتا ہے تو اسی طریقے سے ہر نفس کو موت چکھنی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس باقی رہتا ہے، نفس ختم نہیں ہو جاتا، نفس باقی رہتا ہے۔ انسان جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان یہ بھلا بیٹھتا ہے کہ میری روح اور میرا نفس بھی کوئی چیز ہے۔ انسان بس اپنے جسم ہی کو اپنا آپ خیال کرتا ہے اور اس جسم کی خواہشات اور ضروریات ہی کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ انسان یہ حقیقت بھلا دیتا ہے کہ انسان حقیقت میں ایک روح ہے اور ایک نفس ہے، اور روح کے اوپر اور نفس کے اوپر یہ مختلف حالات اور کیفیات آتی ہیں۔ روح کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، نفس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا۔ میں اس پر پہلے کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ بھی بات کر چکا ہوں، یہاں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کس نفس کو، کس روح کو کس جسم میں بھیجتے ہیں، اور پھر یہ جو نفس اور روح ہے حقیقت میں اس کا جو دنیا میں بھیجا جانا ہے
تو یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کی آزمائش ہو اور یہ ثابت کرے کہ آگے جا کر یہ جنت کے قابل ہے یا دوزخ کے قابل ہے. یہ نفس جو ہے یہ اس نفس کو جنت میں جانا چاہیے یا دوزخ میں جانا چاہیے. یہ لیکن آزمائش کا موقع اور آزمائش کا گھر ہے یہ دنیا میں اللہ رب العزت نے اس نفس کو جو جسم دیا اور جو حالات دیے اس کے حساب سے اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ نفس جنت کے قابل ہے یا جہنم کے قابل ہے. تو یہ نفس جو ہے اس کے اوپر مختلف کیفیات آتی ہیں، اس کو مختلف حالات سے سابقہ پڑتا ہے. چنانچہ اس کی ایک حالت جو ہے وہ گویا کہ جسم دینے کی حالت ہے کہ اس نفس کو ایک جسم میں بھیجا جاتا ہے، اس روح کو ایک جسم میں بھیجا جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ تقریباً 4 ماہ کا ہوتا ہے تو روح آ کر پڑتی ہے، جان آ کر پڑتی ہے. حالانکہ اس سے پہلے بھی جسم ہوتا ہے تھوڑا کچھ نہ کچھ، لیکن اس میں روح نہیں ہوتی، نفس نہیں ہوتا اس کے اندر، اس میں کوئی حرکت بھی نہیں ہوتی. لیکن جب روح آ کر پڑتی ہے تو پھر اس میں حرکت بھی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت نفس کے اوپر مختلف مراحل لاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک مرحلہ اور ایک کیفیت اور ایک حالت موت کی ہے جو اس نفس کے اوپر گزرتی ہے. تو گویا نفس کے اوپر یہ ایک کیفیت اور ایک حالت گزرتی ہے موت کی. اور اس حالت میں کیا ہوتا ہے کہ اس نفس کے ساتھ جو جسم ہوتا ہے وہ جسم ختم ہو جاتا ہے، وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، وہ جسم بے جان ہو جاتا ہے. وہ نفس اور روح اس جسم کو چھوڑ کر پرواز کر جاتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ کے بارے میں فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف. گویا یہ جو روح ہے اور یہ جو نفس ہے یہ رب کی طرف سے آتا ہے اور رب کی طرف واپس چلا جاتا ہے. جسم جو ہے جسم یہ دنیا میں ہی بنتا ہے، دنیاوی چیزوں سے بنتا ہے، مٹی سے بنتا ہے اور مٹی ہی میں چلا جاتا ہے، مٹی ہی بن جاتا ہے. تو یہاں پر اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی صحیح سمجھنا چاہیے. تو فرمایا ہر نفس کو موت چکھنی ہے، یعنی ہر نفس کے اوپر یہ موت کی کیفیت آنی ہے. نفس ختم نہیں ہو جاتا، نفس باقی رہتا ہے، اس کے اوپر یہ ایک کیفیت اور ایک حالت آتی ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جب نفس پر یہ کیفیت آتی ہے موت کی اور نفس جو ہے وہ آگے مرحلے میں چلا جاتا ہے تو اگلے مرحلے میں پھر قیامت قائم ہوگی. اگلے مرحلے میں جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں پر کیا ہوگا؟ جزا و سزا ہوگی، بدلے ہوں گے. تو فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور بے شک تمہیں دیا جائے گا پورا بدلہ، تمہارے پورے بدلے تمہیں دیے جائیں گے قیامت کے روز، اور بے شک تمہیں دیے جائیں گے پورے بدلے قیامت کے روز. اور یہاں پر اجور یہ جو جمع کا لفظ استعمال کیا اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں سے خطاب ہے تو بہت سارے لوگوں میں سے ہر ایک کو جب اجر ملے گا تو بہت سارے اجر ہو جائیں گے. گویا اجر جن لوگوں کو دیا جا رہا ہے وہ کئی لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں تو اجر بھی بہت سارے ہیں. تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے، جمع لانے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر عمل کا الگ الگ بدلہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ سارے اعمال کے ایک ہی قسم کا بدلہ ہے. نماز کا الگ قسم کا بدلہ ہے تو روزے کا الگ قسم کا بدلہ ہے، تو مختلف نیک اعمال کے مختلف بدلے ہیں. تو چونکہ اعمال مختلف اور کئی تو اسی طریقے پر بدلے بھی کئی اور مختلف. تو فرمایا کہ اور بے شک تم کو پورے بدلے دیے جائیں گے قیامت کے روز. اور ان بدلوں کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر ان بدلوں کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اس بدلے کے نتیجے میں پس جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا پس وہ کامیاب ہو گیا. اگر بدلے اچھے ہوئے مغفرت ہو گئی، جہنم سے بچا دیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. یہاں پر آپ دیکھیں
کہ جنت میں داخل کر دینے کو بھی الگ سے ذکر کیا. یہ نہیں کہ صرف جہنم سے دور کیے جانے کو ذکر کیا، اس لیے کہ میں نے بار بار بتایا کہ جہنم سے بچ جانا کافی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تو آراف میں بھی ہوں گے جو جہنم سے بچا دیے جائیں گے لیکن جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ان کا ذکر آگے تفصیل سے آ رہا ہے. تو کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بھی دور کر دیے جائیں اور جنت میں بھی داخل کر دیے جائیں. تو فرمایا فمن زحزح عن النار، پس جو دور کر دیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، پس وہ کامیاب ہو گیا. آج انسان بولتا ہے مجھے مال مل گیا، مجھے عزت مل گئی، مجھے یہ مل گیا، مجھے وہ مل گیا، میں کامیاب ہو گیا. وہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہ کامیابی ہے. فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. آدمی دنیاوی زندگانی کو کامیابی سمجھتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی زندگانی نہیں ہے مگر فریب کا سامان، فریب کا سامان، دھوکے کا سامان. پہلی بات یہ کہ متاع فرمایا یعنی کہ ساز و سامان، فائدہ اٹھانے کی چیزیں. یہ متاع جو ہوتا ہے فائدہ اٹھانے کی کا سامان ہوتا ہے، گویا کہ ذریعہ ہوتا ہے، اصل مقصد نہیں ہوتا. ذریعہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، اصل مقصد نہیں ہوتا. اصل محبت اس سے نہیں ہوتی. اور پھر ساز و سامان بھی کائے کا؟ فریب کا، دھوکے کا. یہ ساز و سامان انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، انسان کو اپنی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان اسی کو مقصد بنا لیتا ہے. ایسا ساز و سامان ہے یہ دنیاوی ساز و سامان. تو بس یہی آزمائش ہوتی ہے روح کی اور نفس کی کہ اس دنیا کے ساز و سامان میں ہی پڑھ کر انہی میں پڑا رہتا ہے یا آخرت کے لیے بھی کچھ سوچتا ہے. فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگانی مگر فریب کا سامان. اور دیکھیں یہاں پر فرمائی وہی بات جو میں نے شروع میں ذکر کی کہ دنیا میں تو اصل میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور آزمایا جائے گا تمہیں تمہارے مالوں میں اور تمہارے جانوں میں. یہاں دنیا میں اصل میں آزمائش کے لیے ہی بھیجے گئے ہو. جن حالات میں بھیجے گئے ہو اور جس جسم کے ساتھ بھیجے گئے ہو، اصل میں آزمائش ہی مقصد ہے. اور یہ آزمائش کوئی بہت بڑی یا کوئی بہت لمبی آزمائش نہیں ہے. آزمائش ہوتی ہی چھوٹی ہے، آزمائش چھوٹی ہوتی ہے. امتحان کا موقع، امتحان کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. آگے کا وقت بہت زیادہ ہے، آگے کے مراحل بہت بڑے بڑے مراحل ہیں، بہت لمبا لمبا ٹائم ہے. یہ جو ٹائم ہے یہ تو 60 65 70 سال کا ٹائم ہے، یہ کوئی لمبا ٹائم نہیں ہے. یہ آزمائش کا اور امتحان کا ٹائم. آدمی یہ اچھا گزار لے تو آگے کے بڑے بڑے مراحل اور آگے کا جو ہمیشہ ہمیشہ کا وقت ہے وہ سدھر جائے گا، وہ صحیح ہو جائے گا. تو یہ جو آزمائش ہوتی ہے مالوں میں بھی ہوتی ہے اور نفسوں میں بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اپنا مال خرچ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، نہیں کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کتنا کرتا ہے، اور اپنی جان اور اپنا وقت قربان کرتا ہے نہیں کرتا ہے. فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا بہت تکلیف. یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ مال اور جان کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، اور اسی طرح آزمائش ایک اور طریقے سے بھی ہوگی کہ اہل کتاب سے اور مشرکین سے تمہیں بہت سی تکلیف دہ باتیں بھی سننی پڑیں گی، جیسے غزوہ احد کے موقع پر اور اس کے بعد بہت سی باتیں سننے کو ملی، منافقین سے بھی سننے کو ملی، اہل کتاب سے بھی سننے کو ملی، مشرکین سے بھی سننے کو ملی. تو اس کے لیے بھی تیار رہنا. دنیا میں یہ بھی سہنا پڑتا ہے. انسان بولتا ہے میری عزت میری عزت، اور مجھے کسی سے کچھ برا نہ سننا پڑ جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دنیا میں ایسا بھی سننا پڑتا ہے. اذن کثیرہ، بہت تکلیف سننی پڑتی ہے، بہت تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی ہیں. فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ، تاکیدی الفاظ ہیں. لَتُبْلَوُنَّ کے اندر بھی تاکیدی الفاظ ہیں اور دو طرح سے تاکید ہے.
لام کے ذریعے بھی تاکید ہے، آگے نون مشدد نون ثقیلہ کہلاتا ہے، اس کے ذریعے بھی تاکید ہے. اسی طرح وَلَتَسْمَعُنَّ کے اندر بھی لام کے ذریعے بھی تاکید ہے اور نون مشدد جو کہ نون ثقیلہ کہلاتا ہے اس کے ذریعے بھی تاکید ہے. اور ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے اور ان لوگوں سے کہ جنہوں نے شرک کیا اذًا کثیرہ، بہت تکلیف. اب اس کا حل کیا ہے؟ پھر اس کا حل ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو پس بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہاں اللہ رب العزت نے دو حل بتائیں اس کے، اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے دو حل بتائیں اللہ رب العزت نے. ایک حل بتایا صبر اور دوسرا حل بتایا پرہیزگاری. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پرہیزگاری کے اندر بھی صبر ہی ہوتا ہے. گناہوں سے پرہیز کرنا گویا کہ گناہوں سے صبر کرنا، گناہوں سے صبر کرنا. تو فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، آگے یہاں فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صبر کرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، ہمت کے کاموں میں سے ہے. ان کے لیے ہمت چاہیے. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ جو صبر کرتا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ بڑا باہمت ہے. صبر کرنے کے لیے، پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے عزم چاہیے، پختہ عزم، جس کو کہتے ہیں قوت ارادی. یہاں پر اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ صبر کس طریقے سے آسان ہے، پرہیزگاری کرنا کس کے لیے آسان ہے؟ جو باہمت ہو، جس کا عزم پختہ ہو، قوت ارادی مضبوط ہو. یہ بات یاد رکھیں کہ صبر کرنے کے لیے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے قوت ارادی مضبوط ہونا چاہیے، ارادے کی قوت مضبوط ہونا چاہیے، مضبوط ارادہ ہونا چاہیے. مضبوط ارادہ کسے کہتے ہیں؟ مضبوط ارادہ کہتے ہیں کہ ایک کام کا ارادہ کیا عطل، کہ ہاں میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گی، پختہ ارادہ، پکا ارادہ. تو میں صبر کرنے میں کیا ہے، مثال کے طور پر تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، لیکن ہاں مجھے اس کو برداشت کرنا ہے. اسی طریقے سے پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں پختہ ارادہ. جتنا پختہ ارادہ ہوگا، جتنا پکا ارادہ ہوگا تو صبر کرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا آسان ہوگا. تو فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور اگر صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو پس بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور چونکہ اہل کتاب کا بھی ذکر فرمایا تو فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی. عہد کیا لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ضرور تم بیان کرو گے اس کو لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور نہیں چھپاؤ گے اس کو. کس کو بیان کرو گے لوگوں کے سامنے اور نہیں چھپاؤ گے؟ کتاب کو. ابھی کتاب کا ذکر ہوا نا پیچھے، اوت الکتاب. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی. کیا عہد لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ضرور تم اس کو بیان کرو گے لوگوں کے سامنے، یعنی اس کتاب کو ضرور بیان کرو گے لوگوں کے سامنے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو نہیں چھپاؤ گے. لیکن کیا ہوا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، بس انہوں نے پھینک دیا اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اس کو پھینک دیا. کتاب اللہ پر جو ان کو کتاب دی گئی اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، اس کو چھپایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، قرآن سے متعلق اس میں باتیں موجود تھیں، لوگوں سے اس کو چھپایا، لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کیا. اور بلکہ جیسے پیچھے بھی گزرا کہ خود بھی اس کے اوپر صحیح طریقے پر عمل نہیں کرتے تھے، بس اپنے مطلب کی باتیں بیان کرتے تھے اور اپنے مطلب کی باتوں پر عمل کرتے تھے. تو فرمایا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، سو انہوں نے اس کو پھینک دیا اپنی پیٹوں کے پیچھے. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مول لیا اس کے بدلے میں تھوڑا مول. کیا کرتے تھے پھر اس کے ذریعے دنیا کماتے تھے.
اس کے ذریعے دنیا کماتے تھے، دنیاوی عہدے، دنیاوی مال و متاع یہ کماتے تھے اس کے ذریعے۔ عالم بنے بیٹھے تھے اپنی کتاب کے، اور اپنی ریاست تھی، اپنی اجارہ داری تھی، اور اسی کے حساب سے ان کے پاس چڑھاوے، رشوتیں اور یہ ساری چیزیں آتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، علماء بھی، ہمارے علماء بھی اور ہمارے عوام بھی بچنا چاہیے۔ جو خصلتیں یہودیوں میں آئیں، یہودیوں کے علماء میں آئیں، تو ہمارے علماء کو بھی احتیاط رکھنی چاہیے، ہمارے عام مسلمانوں کو بھی احتیاط رکھنا چاہیے کہ وہ خصلتیں ہمارے میں نہ آئیں۔ فرمایا کہ واشتروا بھی ثمنا قلیلا، اور مول لیا انہوں نے اس کے بدلے تھوڑا مول، دنیاوی معلومات، دنیاوی معلومات کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ تھوڑا ہی مول ہے، کیونکہ دنیا پوری کی پوری بھی تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ فبئس ما یشترون، اللہ فرماتے ہیں پس برا ہے جو وہ خریدتے ہیں، جو وہ مول لیتے ہیں۔ یہ جو تھوڑا مول دنیاوی معلومات وہ لیتے ہیں یہ برا ہے، بیکار ہے، اسی کو وہ محبوب سمجھتے ہیں، پسندیدہ سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ فبئس ما یشترون، پس برا ہے وہ جو یہ مول لیتے ہیں، جو خریدتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ تعالی جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس کو آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ جہنم سے بچائے، جنت میں داخل فرمائے۔